بدن میں ہے جان تمہارے لیے. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریف ہے اللہ بزرگ و برتر کے لیے جو ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا پالنہار ہے. بے حساب لاتعداد درود و سلام مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر کہ آپ ہی کے طفیل کارخانہ قدرت رواں دواں ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان سمیر احمد، اور ربیع النور کی ان پرکیف ساعتوں میں پیش کیا جا رہا ہے خصوصی مقابلہ تقریر. یہ ربیع الاول اسپیشل ٹرانسمیشن اور مقابلہ تقریر بعنوان دہن میں زباں تمہارے لیے. ننھے طلباء یہاں پر تشریف لاتے ہیں اور اپنی اپنی تقریری صلاحیتوں کا اظہار کرتے ہیں. ایک موضوع ان کو دیا جاتا ہے، جو موضوع جس پر آج یہ تمام طلباء لب کشائی کی سعادت حاصل کریں گے وہ ہے پیکر اخلاق. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے، جس کے لیے قرآن مجید و فرقان حمید میں یہ ارشاد فرمایا گیا، جس کا مفہوم ہے بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ ترین اخلاق پر فائز ہیں. دیکھتے ہیں کس طرح کا کانٹینٹ آج یہ ہمارے طلباء تیار کر کے لائے ہیں. اور ان کے مقابلے کو جج کرنے کے لیے منصفین کا پینل، معزز شخصیات یہاں تشریف فرما، صاحبان علم و دانش، حلقہ ادب سے آپ سب کی دیرینہ وابستگی کسی تعارف کے محتاج نہیں، پہلے دن سے شریک سفر ہیں. سب سے پہلی شخصیت آشکار داور صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کے ساتھ تشریف فرما ادریس غازی صاحب، سر آپ کا بھی خیر مقدم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. اور آپ کے ساتھ تشریف فرما تیسری شخصیت ہمارے جوری پینل کی، آپ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں، رضوان زیدی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. سر آپ تینوں کا خیر مقدم. اور وداؤٹ اینی فردر ڈیلے ہم چلتے ہیں مقابلے کی طرف آپ کی اجازت سے. پیکر اخلاق آج کا موضوع، اور جو پہلی ہماری کنٹسٹنٹ ہیں، جو پہلی پارٹیسپینٹ ہے، ان کا نام ہے سیدہ مہرین فاطمہ. تشریف لائیے اور دیے گئے موضوع پر لب کشائی کی سعادت حاصل کریں. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے پیکر اخلاق. قرآن کریم میں سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں سے بہترین نمونہ موجود ہے. قرآن میں جن کی شان بیان خود خدا کرے، قرآن میں جن کی شان بیان خود خدا کرے، بندے سے اس کی مراسرائی کس طرح ہو. محترم ناظرین و سامعین، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نبیوں کو مبعوث فرمایا. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر بھیجے، اور یہ سلسلہ نبوت حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہوا. ہر نبی کی زندگی دوسرے انسانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے، اور ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں، اور اب قیامت تک کے لیے ان کی مبارک زندگی ہی ہمارے لیے ہدایت حاصل کرنے کا واحد ذریعہ ہے. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. محترم ناظرین و سامعین، پیکر اخلاق ہی واحد ذریعہ ہے جس کی وجہ سے ہم تمام شعبوں میں رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، خواہ اس شعبے کا تعلق معاشی زندگی سے ہو یا اقتصادی زندگی سے. مس خام کو جس نے کندن بنایا، مس خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، عرب جس پہ کرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا. شکریہ. ماشاءاللہ، مہرین فاطمہ نے وقت مقررہ سے تقریباً 37 سیکنڈز پہلے ہی اپنی تقریر مکمل کی، جبکہ ججز کی جانب سے بار بار یہ بتایا جا رہا ہے، یاد دلایا جا رہا ہے کہ آپ نے جو ٹائم ہے اس کو پورا یوٹیلائز کرنا ہے. تو ٹرائی ٹو ڈو یور بیٹر. اوکے، نیکسٹ جو پارٹیسپینٹ ہے مقابلہ حسن تقریر دہن میں زباں تمہارے لیے، موضوع ہے پیکر اخلاق. میں ملتمس ہوں اشر علی سے کہ تشریف لائیے اور دیے گئے موضوع پر لب کشائی کی سعادت حاصل کریں. اسوہ حسنہ کے پیکر رسول خدا وہ ہیں صدر علی وقار، جو رؤوف الرحیم بھی ہیں، انک لعلی خلق عظیم بھی ہیں. وہ رسول خدا کہ جن کے اخلاق اتنے عظیم ہیں کہ فتح مکہ کے دن الیوم یوم الملحمہ، یعنی آج بدلے کا دن ہے کہ جواب میں الیوم یوم المرحمہ فرما کر اپنے ازلی دشمنوں کو بھی معاف فرما دیں. وہ رسول خدا جو یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ
وہ رسول خدا جو یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ کوشش کر سکتے ہیں آپ، کوئی بات نہیں. گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں. شاباش، کم آن، آ جاؤ آ جاؤ. ارے بھائی کھڑے تو ہو. چلیں کوئی بات نہیں، بیٹھیں. ابھی آ گئی یاد؟ ہاں کوشش کرنی ہے اور چلو کوشش کریں، ٹائم ہے ابھی آپ کا. شاباش. وہ رسول خدا جو یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیکسٹ پیراگراف کہیں اور سے شروع کر دیں. شاباش، ٹائم ہے ابھی آپ کے پاس، پورا 1 منٹ ہے. ارے بھائی روتے تھوڑی ہیں، کوئی بات نہیں بیٹا، کوئی بات نہیں، سب بھول جاتے ہیں شروع میں. ابھی پہلی دفعہ آپ کر رہے ہیں ٹی وی پر تقریر؟ ہاں پہلی دفعہ، پھر چلو نظر لگ جاتی ہے، کوئی بات نہیں. بیسٹ آف لک، آپ بیٹھ جاؤ. چلو کوئی بات نہیں. شاباش، آپ نے ہمت کی ہے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بڑے سے بڑا کھلاڑی بھی 0 پر آؤٹ ہو جاتا ہے. اٹس اوکے، بیٹر لک نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ. آج کے اس کوالیفائنگ راؤنڈ میں جو ہماری تیسری اور آخری پارٹیسپینٹ ہیں ہادیہ شیخ، آپ سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیے اور دیے گئے موضوع یعنی پیکر اخلاق پر لب کشائی کی سعادت حاصل کریں. صدر علی وقار، کائنات کھٹا کوٹ تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی تھی. قبر و تشدد کے ژالہ باری مسلمان ماتم منا رہے تھے، اور پھر ہمارے نبی نے اپنے پیکر اخلاق سے ہمارے اس دین کو اجالا کر دیا. وہ جو نبی کے اخلاق ہیں وہ سبھی پر کرم کریں. وہ جو خدا کا کرم ہے وہی افواہ کرم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق رحمتوں کے سمندر ہیں جس پر ہر من دل شان کے لیے، ہر نبی کے لیے، ہر آدم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو راستے سے پتھر تک کو ہٹا کر انسانیت کی تعلیم دی. ارے آپ تو مغفرت کی مثال ہیں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے باوجود اپنے دل عزیز چچا کے قاتل کو معاف فرما دیتے ہیں. ارے آپ تو اس جہاں کے سربراہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تو ایسے ہیں کہ جنہوں نے ایسی تعلیم دی کہ دشمن بھی آپ کو صادق اور امیر کہنے پر مجبور ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر کہنی کہ مجھ میں سعادت تو نہیں مگر کوشش تو کر سکتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ایسی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اخلاق سے صفحہ ہستی پر پہنچے اور وہاں پر آپ نے امیر و غریب اور پھر آدھا و ادنا کے فرق کو مٹا دیا، اور پھر کائنات یہ پکارتی ہے اعظم عظیم حسین، اعظم حسین شان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تو ایسا ہے کہ کافر بھی دیکھ کر اس کو مسلمان ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صفائے ہستی پر سے تمام چیزیں، تمام ظلمات کو ختم کر دیا تو کائنات پکارتی ہے اعظم اخلاق آپ کی عظیم شان، آپ کی کیا کہوں میں یا محمد مصطفیٰ ہے پیکر اخلاق آپ کے عظیموں بالا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رحم کا درس دیا تو قرآن پکارتا ہے وما ارسلنا الا رحمۃ للعالمین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اخلاق کا درس دیا تو قرآن پکارتا ہے وانک لعلی خلق العظیم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے مالک ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بھٹکے ہوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی تعلیم دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سبھی کے بادشاہ ہیں کہ ارے خوشبو ہے آگ تیری اے گلے پیچیدہ، کس طرح بیاں کروں میں اپنے اوصاف حمیدہ. آپ سے کوئی اعلیٰ ہے نہ آئے گا جہاں میں، دیتا ہے گواہی یہی عالم کا چریدہ، دیتا ہے گواہی یہی عالم کا چریدہ. شکریہ. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اور اس طرح تینوں ہی ہمارے پارٹیسپینٹس نے اپنی اپنی تقاریر دیے گئے موضوع یعنی پیکر اخلاق پر مکمل کی. اور وداؤٹ اینی فردر ڈیلے ہم چلتے ہیں ایک بار پھر ججز کی طرف اور جانتے ہیں ان کے ویلیویبل کامنٹس کیا ان کی آرا ہیں. آج کی تقاریر انہوں نے کیسے دیکھیں اور کیا انہوں نے آبزرو کیا، کس طرح وہ اصلاح فرمائیں گے ہمارے ان ننھے طلباء کی. اسٹارٹنگ فرام رضوان زیدی صاحب، سر کیا فرمائیے گا؟
بالکل اچھا پروگرام کی اوپر بات کریں. مہرین بیٹا، ایک تو میں سے باڈی لینگویج کی ذرا بات کروں. جب آپ تقریر کر رہے ہیں تو روسٹم کو آپ پکڑ لیں، وہ زیادہ مناسب ہے. مائک کو پکڑ کے تقریر کرنا جو ہے وہ صحیح نہیں رہتا. اچھا، اشعار بہت تھے. اشعار صرف بات کو آگے بڑھانے کے لیے ہوتے، بات کو سمجھانے کے لیے نہیں ہوتے اس طرح مستقل. 38 سیکنڈ پہلے آپ اتر گئیں، پہلے ہی 2.5 منٹ ہے. دورانیہ ویسے کم ہے لیکن اس کے باوجود 38 سیکنڈ پہلے اتر گئے، اور مصرع دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، نمبر 1. اچھا پھر اشعر آئے. بات یہ ہے بیٹا، مطلب ہے کہ روتے تھوڑی نا. ڈیبیٹر تو وہ ہے جو دوسروں کو رلا دیتا ہے بھائی. اگر تم رو پڑو گے تو تمہاری مطلب ہے اس قبیل کے لیے غلط کام نہیں کرو، آگے چل کے رلانا ہے تم نے سب کو. بہرحال ٹھیک ہے، ہو جاتا ہے زندگی میں بھی، عمر بھی تمہاری ایسی ہے. اچھا پھر ہادیہ یہ کہ بیٹا میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اپنے فلو میں رہا کرو. گو ود دی فلو والی جو بات ہوتی ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ جملے کو جب بنانے کے چکر میں نا تو اس کا حسن کہیں متاثر ہونے لگتا ہے. لیکن بہرحال پوٹینشیل ہے تینوں بچوں میں. آج تم بھولے ہو، مجھے پورا یقین ہے اگلے کسی پروگرام میں تم یقیناً اس سے بہت اچھی تقریر کر کے جاؤ گے. آشکار بھائی کیا فرمائیے گا؟ سیدہ مہرین فاطمہ، آپ نے جب روسٹم سنبھالا تو بڑا اچھا اسٹارٹ لیا اور اچھا سننے کو دیکھنے کو ملا، اور اس کے بعد یہ کانفیڈنس بھی آپ میں اچھا تھا، لیکن آپ وقت سے پہلے تھوڑا سا آپ نے روسٹم چھوڑ دیا. اچھا اشار علی بیٹا، آپ کنفیوز ہو گئے، اور کنفیوز ہو کے پھر آپ رونا شروع ہو گئے. یہ زیب نہیں دیتا اچھے کھلاڑی کو. کھلاڑی وہ ہے جو آخر دم تک کھیلتا رہتا ہے. بعض اوقات آخری بال پہ چھکا بھی لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا، اور ہادیہ شیخ بیٹا، آپ تقریر بہت اچھی کی آپ نے، اور آپ کا جو کنٹینٹ تھا یا مواد تھا بہت ریلیٹڈ تھا موضوع کے حوالے سے. وائس ویریشن آپ کی بڑی اچھی تھی، آواز کا اتار چڑھاؤ آپ اچھا کر رہی تھی، لیکن وہ تلفظ میں غلطی کریں گے آپ بیٹا. اخلاق، پھتر، یہ چیزیں نہیں ہوتی، صحیح کریں تھوڑا سا. اور آیت مبارک میں آپ نے غلط پڑھی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ہے، اس کو آپ نے غلط پڑھ دیا تھا. تو جب بھی آیت پڑھا کریں تو اچھی طرح پڑھ کے کریں، ورنہ اردو مفہومی ترجمہ. ہم بھی، آپ نے دیکھا سمیر بھائی بھی بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں مفہومی ترجمہ ہے. اگر آیت یاد نہیں کوئی بات نہیں، مفہومی ترجمہ آپ کا مقصد لوگوں کو سمجھانا، تو اس طرح کر لیں. ویسے اچھی کوشش تھی، تینوں نے اچھی کوشش. زبردست. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، ون آف دی ریনাؤنڈ سینئر انٹلیکچوئلس ادریس غازی صاحب تشریف فرمائے. سر کیا فرمائیے گا؟ آج بھی وہی سلسلہ ہے کہ جس کو پہلی پوزیشن ملے گی وہ اس کی اپنی پرفارمنس تو ہوگی، خیر غلطیاں بھی ہیں، لیکن اس کو دوسروں کے کم نمبر کی وجہ سے پہلی پوزیشن مل جائے گی. ٹھیک، دوسروں کی غلطی سے فائدہ اس کو ہوگا. بس بنیادی بات وہی ہے کہ جیسے بہت ساری چیزیں بتاتی ہیں. اخلاق لفظ جب پیک کرے اخلاق آپ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب مجسم اخلاق، اخلاقیات مجسم، یعنی پوری آپ کی شخصیت جو ہے نا اخلاقیات پہ بنی ہوئی ہے، اس کی تعمیر اس پہ ہوئی. تو معاشرے کی تعمیر اخلاق سے ہوتی ہے. اس لیے پیکر کا لفظ اگر آپ سمجھ لیں اس کے حساب سے اس کو، غریب لفظ ہے، غریب نہیں، غریب ہے، غریب نہیں ہے. لیکن اگر پوزیشن مل جاتی تو اس کی بات تو اپنی جگہ پر ہے. اشر میاں، آپ بہت اچھے مقرر ہیں، اینڈ یو ول بی ویری فائن اسپیکر ون ڈے. انشاءاللہ. بیٹ یو ول بی ویری فائن اسپیکر ون ڈے. بہت اچھا آپ بولیں گے. مجھے اندازہ ہے کہ بعض اوقات سفری تکالیف ہوتی ہیں، بعض اوقات کھانا وقت پہ نہیں کھایا ہوتا، تو کچھ مشکلات مسائل ہوتے ہیں، تقریر بھول بھی جاتے ہیں، ہم بھی بھول جاتے تھے. تو تقریر بھولنا کوئی جرم نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ آپ کوشش نیکسٹ ٹائم یہ کریں کہ جہاں کہیں آپ بھول جائیں نا، کہیں پہ بھی آپ سمجھیں کہ آپ کو یاد نہیں آ رہا، تو آپ اپنی طرف سے جملے بنا کے اس پہ بولنا شروع کر دیجئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت تو ایسی ہے کہ آپ بغیر کچھ لکھے بھی بول سکتے ہیں. یعنی پیکر اخلاق، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقیات کے بارے میں اگر آپ کو میں عام جملہ بولوں کہ آپ کوئی ایک سادہ سا جملہ بول دیجیے تو آپ بول سکتے ہیں. وہی آپ تقریر میں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، زبردست زبردست. یہ مجموعی طور پر جو کامنٹس ہیں جو آ رہا ہیں ہمارے ججز کے، وہ آپ تک پہنچے، اور جو ہماری خوش نصیب کنٹسٹنٹ ہیں یا خوش نصیب کنٹسٹنٹ ہے تو تھوڑا سا مشکل ہو گیا کیونکہ اسپیچ کنٹینیو نہیں کر پائے، لیکن سب نے دیکھیں حوصلہ افزائی کی. یہی ہمارا مقصد ہے کہ ہمیں ان بچوں کو ڈی مورلائز نہیں کرنا ہے، ڈی موٹیویٹ نہیں کرنا ہے، بلکہ ان کو ترغیب دینی ہے، تحریک دینی ہے، ان کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ آگے چل کے بہت اچھے مقررین بنیں. وہی یہاں پر کیا جا رہا ہے، اور میں تمام ہی ججز کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جس انداز سے وہ ہمارے ان بچوں کی رہنمائی فرما رہے ہیں. تو جو ونر ہیں جنہوں نے نیکسٹ راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کیا، اور امید کی جا رہی ہے کہ وہ مزید بہتر انداز سے
سے انشاءاللہ اگلے راؤنڈ میں آئیں گی اور ہمیں بھرپور انداز سے انشاءاللہ متاثر کرنے کی کوشش کریں گی. ہادیہ شیخ از دا ونر آف دا ڈے. بیٹا بیسٹ آف لک نیکسٹ راؤنڈ کے لیے, اور آج کے لیے آپ کو بہت بہت مبارکباد. لیکن جیسے کہ ادریس غازی صاحب نے فرمایا کہ دوسروں کی زیادہ اغلاط نے راستہ دیا آپ کو اس جیت تک پہنچنے میں, تو آپ کو ان کا بھی شکریہ ادا کرنا ہے اور اگلے راؤنڈ کے لیے بہتر تیاری کے ساتھ آنا ہے. تو میں تینوں ہی منصفین کا ایک بار پھر بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ لوگ شان ہے ہمارے اس سیٹ کی, دہان میں زباں تمہارے لیے کہ جس انداز سے آپ سرپرستی فرما رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کی ان خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. پیکر اخلاق جاتے جاتے ناظرین, ویسے تو بہت سی روشن مثالیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ پر موجود ہیں, لیکن جاتے جاتے اس کی ایک جھلک آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہوئے میں آپ کا میزبان سمیر احمد آپ سے رخصت لے رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس کا مفہوم ہے کہ جو تم سے رشتہ توڑے تم اس سے رشتہ جوڑو, جو تم سے تمہارا حق چھینے تم اسے اس کا حق ادا کرو, اور جو تم سے زیادتی کرے تم اسے معاف کر دو. یہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق ہیں. اگلے راؤنڈ میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے, اور جاتے جاتے آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جو گرینڈ فنالے میں ہمارے ونرز ہوں گے ان کو ہمارے مشفق و مہرباں جناب سہیل شمس بھائی کی جانب سے گرینڈ کیش پرائسز دیے جائیں گے, گفٹ ہیمپرز دیے جائیں گے, تاکہ ان بچوں کی مزید حوصلہ افزائی ہو اور آگے چل کر مستقبل کے یہ بہترین اسپیکرز اور بہترین مقررین بنیں. اپنے میزبان سمیر احمد کو دیں اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جان